دس گئیں میرے بدن کو رینگتی تنہائیاں، کھا گئیں اس کو بلائیں گردش حالات کی۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے، ہم پر انسانوں کا نہیں برے وقتوں کا احسان ہے۔ شیخ سعدی۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ مولانا رومی۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو حق اور باطل میں انسان فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا رومی۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ القرآن الکریم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ترجمہ۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268۔ ہم جس اچھے سلوک کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سے اچھے سلوک کا حقدار دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کسی بھی انسان کے چیخ پکار، غم فکر، پریشانی، ظلم اور ناانصافی کو پورے معاشرے کی چیخ پکار، ظلم اور ناانصافی، غم اور فکر، پریشانی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، بدترین ہیں وہ لوگ جن کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخ و پکار کس کی ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کی چیخیں زیادہ ہوں گی جسے اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی منصب دیا اور اس نے اس منصب کو لوگوں پر ظلم کرنے میں استعمال کیا۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کرنے کا سبب بنے۔ سورۃ الحج۔ اللہ نے کسی اور سورہ کی بجائے یہ بات کہ ہر چیز میری عبادت کر رہی ہے سورہ حج میں ہی کیوں کہی؟ کیونکہ مسلمان حج کے دوران ہی طواف کرتے ہیں، بالکل کائنات کی ہر چیز کی طرح طواف کر کے، تاکہ جب انسان ریسرچ کرے تو سمجھ جائے اللہ رب العزت کی حقانیت کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں غور و فکر کرنے کا کہا ہے، حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست کرو، کندھے برابر رکھو، صفوں کے شگاف بند کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا اور جو صف کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ ابو داؤد۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ باصف علی باصف۔ سوال کرنا سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنے پسندیدہ انسان کے معاملے میں بڑے نازک ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بیماری ہمیں اتنا کمزور نہیں کرتی جتنا اس مخصوص شخص کی کمی ہمیں ناتوان کر دیتی ہے کہ اگر دیوار سہارا نہ دے تو ہم لڑکھڑا کر گر ہی پڑیں، زبان الفاظ کا ساتھ نہ دے، دماغ کچھ سوچ ہی نہ پائے، آنکھوں میں نمی رہے اور دل گھبراتا ہی رہے۔ سنو، مجھے اپنی کمی سے مت آزماؤ، عمر ویسے ہی بہت مختصر ہے۔ خواب بکھر جائیں تو آنکھیں بھی اجنبی لگتی ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹھ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص تمہاری ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی زندگی میں مت داخل ہو، اور جو تمہیں رد کرتا ہے اس پر خود کو مسلط نہ کرو۔ دکھ کے ساتھ باوقار رخصت ہونا اس سے بہتر ہے کہ تم ذلت کے ساتھ ٹھہرے رہو۔ ہمارے اس معاشرے میں شخصیت پرستی، خود پرستی اور جھوٹی انا کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنی پسندیدہ لیڈر، جماعت یا سیلیبریٹی کی محبت اور حمایت میں دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے چاہنے والوں سے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان لیڈرز اور سیلیبریٹیز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی محبت میں مر مٹنے والے کس حال میں ہیں، زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں، اور اگر مر گئے تو کیسی زندگی گزاری اور کیوں مر گئے۔ ہم دوسروں کی بری زبانوں پر قابو نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک اچھی زندگی ہمیں ان کو نظر انداز کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچیں، مثبت رہیں اور اپنی سوچ کو تربیت دیں۔ جو شخص ذہنی طور پر منتشر ہو یا بے تحاشا آپشنز کے پیچھے بھاگے، وہ کامیابی کی کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ یاد رکھیں، جب آپ باہر کی دنیا کو اندر کی دنیا سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تب زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اندر کی دنیا کو باہر کی دنیا سے ناپنا چاہتے ہیں تو الجھن، بے چینی اور ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے دین کو آسان بنایا ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر ہے 17۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دین ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں صرف خود آگاہی، سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جب انسان خود کو جان لیتا ہے، اپنے رب سے تعلق کو پہچان لیتا ہے، تب ہی ساری الجھنیں سلجھتی ہیں اور کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ کامیابی کی کنجی اپنے اندر جھانکنے میں ہے، باہر کے شور میں نہیں۔ ہر کہی گئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی، درگزر اور نظر انداز کرنا بعض اوقات سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ صحیح مسلم۔ اچھے وقت میں مجمع ہوتا ہے، برے وقت میں صرف اللہ ہوتا ہے۔
دل کے اچھے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں تکلیف دے، لیکن وہ کام کبھی نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو. بے شک وہ رب العالمین ہے جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود رزق دیتا ہے. جن سے دل مل جائیں ان سے دماغ نہیں لڑاتے. انسان اگرچہ راستہ بھول جائے لیکن اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے.